اکبر ٹیکنیکل چینل کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے اسلامی سچی کہانیاں جو مختصر بنائی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل آج کی کہانیاں ہیں: 1. بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ 2. اسلامی حقائق۔ 3. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور فرعون۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں، جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے بت نصب کریں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ اسلامی حقائق۔ ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا، پوچھو۔ سوال 1، جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ سوال 2، جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو پھر اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ سوال 3، جب تمہیں اللہ تعالی نظر نہیں آتا تو تم اسے کیوں مانتے ہو؟ بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا میٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مارا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا؟ بزرگ نے کہا، یہ اس کے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ قاضی نے کہا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلا اللہ کی مرضی سے اس سے مارا تو یہ اس کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتا ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان تو مٹی کا بنا ہے، پھر اس پر مٹی کے ڈھیلے نے کیسے اثر کیا؟ اس کے تیسرے اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ اسے درد نظر نہیں آتا تو اسی محسوس کیوں ہوتا ہے؟ اپنے سوالوں کے جواب سن کر کافر مسلمان ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور فرعون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے مرتبہ سے سرفراز ہونے کے بعد دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں فرعون کے پاس پہنچے تو آپ نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور حق و سچ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے تم خدائی کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جو اپنا زرد رنگت والا لال منہ کھول کر زمین سے 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنی 2 بم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبرہ زمین کے اوپر لگ رہا تھا، جبکہ جبرے کا دوسرا حصہ فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا۔ اچانک اژدہے نے حرکت کی اور اس کا رخ فرعون کی طرف ہو گیا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو کر اپنے تخت سے کود کر بھاگ اٹھا۔ اژدہے کا رخ فرعون کی طرف تھا۔ فرعون لگاتار بھاگتا ہوا لوگوں میں گھس گیا۔ اس پر اس قدر بھگدڑ مچی کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے اور مارے گئے۔ فرعون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور کہا، اے موسیٰ، تجھے اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا، اس کو پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اژدہا پہلے کی طرح سا مبارک بن گیا۔
اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا۔ یہ معجزہ پاک دیکھ کر بھی فرعون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری اور بار بار فرعون کے دربار شاہی میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔